اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعه بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ معزز صدر جلسہ، لائق علماء کرام، محترم حضرات و خواتین اور عزیز نوجوانوں اور معصوم بچوں، مجھے خوشی ہے اس وقت آپ حضرات کے روبرو کھڑے ہونے اور کچھ اہم باتیں اس سلسلے کی بتانے کے لیے۔ ہمارے سعادت مند عزیز جب ہمارا تعارف کراتے ہیں تو ان کی محبت حقیقت پر غالب آ جاتی ہے، اور سامعین حضرات ہم سے کچھ زیادہ ہی توقع رکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہماری عمر اور ہمارے امراض و علل ہمیں اپنے شاگردوں سے بہت پیچھے کر چکے۔ تو میں دیکھیے، جیسا کہ بتایا گیا، میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ کے روبرو حاضر ہوتا، لیکن اجلاس منعقد کرنے والوں کا خلوص اور ان کا درد اور دعوت دینے والوں کی محبت، ان سب چیزوں نے مجھے یہاں حاضر ہونے پر آمادہ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس قسم کی تقریر آپ کے سامنے کر سکوں گا، ویسے جتنی تقریریں ہم نے سنی، اور امید ہے جو تقریریں یہاں ہوئی، ہر تقریر اس کا عنوان کچھ بھی ہو لیکن دوسری تقریر کی وہ تائید کرتی ہے۔ تو اجلاس کا جو عنوان ہے اطاعت رسول، محبت رسول، یہ عنوان ایسا ہے کہ اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت دنیا میں ہو رہی ہے، چاہے وہ ملک جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، چاہے وہ ملک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، بہت ان کی حالت زار ہے۔ مسلمان ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر روتا ہے، اور مسلمانوں کے دشمن ہنستے ہیں ان کو دیکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رکھا۔ آج ان کی حکومتیں، دنیا میں 58 حکومتیں، 50 پر 8 حکومتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں مال دولت سے سرفراز فرمایا ہے ان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، حکمت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ہر شخص اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت سے اس امت کو اس لیے تیار نہیں فرمایا کہ لٹے پٹے اور ہر ایک سے مار کھائے، اس لیے آپ نے تیار نہیں کیا،
मुसलमान अल्लाह ताला का इंतखाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुवज्तबाकुम, फरमाया कि तुम अल्लाह ताला का इंतखाब हो, और अल्लाह ताला ने तुम्हारा इंतखाब इसलिए फरमाया है ताकि इस दुनिया की रहनुमाई कर सको, इस दुनिया की क़ियादत करो, इस दुनिया को गुमराही से निकाल कर सीधी राह पर चलाओ। इस दुनिया की इमामत, इस दुनिया की सियादत, इस दुनिया की खिलाफत सब तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब किया और इसी के लिए तैयार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज इस उम्मत का हालत क्या हाल है आप जानते हैं, आप देखते हैं। इसे किसी दलील और सबूत की जरूरत नहीं। कहीं भी देख लीजिए, अरब में देख लीजिए, अजम में देख लीजिए, मशरिक में देख लीजिए, मगरिब में देख लीजिए। ऐसा क्यों है? तो मैंने सूरह नूर की एक आयत पढ़ी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फल्यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरते रहना चाहिए। अन तुसीबहुम फितना, उनको कोई भी आजमाइश पहुंच सकती है, वो किसी भी आजमाइश और इब्तिला से दो चार हो सकते हैं। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब उन्हें पहुंच सकता है। तो ये आजमाइश दुनिया ही के अंदर है, याद रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं और आपके जो फरमान हैं, ये सब मुसलमानों को दुनिया और दीन में सरबुलंद करने के लिए। अगर हमने इसमें गफलत बरती और इसका हमने लिहाज नहीं किया, एहतराम नहीं किया, तो यकीन जानिए दुनिया में जिल्लत हमारा नसीब है, हमारा मुकद्दर। इस आयत की रोशनी में आप देख लीजिए। मैं सिर्फ ये एक मिसाल आपके सामने दूंगा। इस्लाम और कुफर के दरमियान सबसे पहली जो जंग हुई वो जंग बदर थी। मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर थी, पतली थी, हर लिहाज से। तादाद के लिहाज से 313, 313 कोई तादाद होती है, आप ये सोचिए। और इनके पास हथियार क्या थे? टूटे हुए नेज़े, कुन तलवारें, और सवारियां इनके पास 72 ऊंट और 2 घोड़े। पूरी कौम और पूरी नेशन के पास उनका हथियार कुल इतना ही था। और इनके मुकाबले में सारा अरब क्या कुछ नहीं था उनके पास, और कितने कई गुना ज्यादा था उनके पास। ये मुकाबले में थे, जंग हुई और फतह, और जंग बड़ी फैसला कुन जंग थी। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौमुल फुरकान, फरमाया यह फैसला कुन दिन था, जो जीतता वो गालिब आता हमेशा के लिए। तो उसमें मुसलमानों की फतह हुई। तो मुझे तारीख बताना नहीं है, मुवाजना करके एक बात आपके सामने बताना है। इसके बाद इस जंग का बदला, उस जंग में 313 ही थे मुसलमान, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े काफिरों के सूरमाओं को कत्ल किया, 70, और 70 को गिरफ्तार करके मदीना ले गए। 313 ने यह कारनामा अंजाम दिया। इसका बदला लेने के लिए कुफ्फार मक्का ने, आदाए इस्लाम ने उहद के मैदान में जमा हुए। अब मुसलमानों के पास पहले के मुकाबले में हथियार भी ज्यादा थे, फौजी भी ज्यादा थे, तादाद सब कुछ भी। और ये लड़ाई भी मदीने मुनव्वरा के अंदर हो रही थी। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से फरमाया, आप देखिए, गौर कीजिए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मस्जिद ही के इमाम नहीं थे, आप मैदान जंग के भी इमाम थे। और इस दुनिया में जितने भी मैदान हैं उन सब में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियादत फरमाई, इमामत फरमाई, और उसमें कामयाबी के उसूल बताए। तो आप मैदान जंग को पूरी तरह जानते थे। तो आपने एक स्ट्रैटेजी मकाम को देखकर बताया अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि इस मकाम पर 50 तीरंदाज खड़े रहेंगे, हमेशा वो खड़े रहेंगे, हमारी जीत हो या हार वो यहां से नहीं हटेंगे। आपने हुक्म दिया और उनको खड़ा कर दिया। जंग हुई, खत्म भी हो गई, समझिए मुसलमानों की फतह से खत्म हुई, और कुफार भागने लगे मैदान छोड़कर। ये 50 आदमी जिनको आपने ताकीद की थी, हुक्म दिया था कि किसी हालत में उस पहाड़ी को छोड़ना नहीं चाहिए, वो पहाड़ी छोड़कर आ गए। तो खालिद इब्न वलीद उस वक्त वो काफिरों के जर्नल थे।
تو انہوں نے یہ دیکھا تو لوٹ کر آئے اس پہاڑی کے اوپر سے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیا. اس کے بعد جو مسلمانوں پر گزری وہ آپ سنتے ہوں گے، سن چکے ہوں گے. بہت برا ہوا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح زخمی ہوئے اور کتنے صحابہ شہید ہوئے. کیا کیا ہوا؟ جیتی ہوئی بازی الٹ گئی، پلٹ گئی، شکست سمجھیے شکست. تو یہ کیوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں، تو وہ ہٹ گئے. حالانکہ دیکھنے کو دنیا کا ایک حکم ہے، لیکن نتیجہ آپ دیکھیے. وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا حکم چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، وہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سر بلند کرنے کے لیے. ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے. اس کی کوئی تعویل اور اس کی کوئی توجیہ نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اسی سے ہمیں عزت مل سکتی ہے. تو آپ پہلے دور کے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام تھے، آپ کے جو فرمان تھے، ان کو سر اور آنکھوں پر رکھا اور اس کے مطابق زندگی انہوں نے بسر کی. ہر قسم کی کامیابی ان کے نصیب میں تھی. آپ دیکھ لیجئے اسلام اس تیزی سے پھیل رہا تھا کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ 100 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے. یہ بات تھی. لیکن جہاں احکام کی خلاف ورزی شروع ہوئی اور بے پرواہی برتنے لگے مسلمان، پھر شکست سے دو چار ان کو ہونا پڑا. احادیث کا اتنا احترام تھا. ہمارے موضوع کا دوسرا عنوان یہ ہے. تو احادیث کا احترام اتنا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھایا کرتے تھے. بالکل خبر نبی کے بازو، روضہ اطہر کے بازو بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے. اور حدیث کے بعد صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے علماء اہل علم تھے ان کے اقوال بھی پیش کرتے تھے. تو ان کے شاگرد پوچھتے کہ صحابہ کے اقوال مختلف ہیں. عبداللہ ابن مسعود کا قول الگ ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول الگ ہے، زید بن ثابت کا قول الگ ہے رضی اللہ اجمعین. ہم کس پر عمل کریں؟ تو ہمیشہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک ہی جملہ بتاتے تھے: کل واحد منہم یؤخذ عنہ ویرد علیہ الا صاحب هذا القبر فانه یؤخذ عنہ ولا يرد علیہ وکان یشیر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ فرماتے کہ کوئی بھی ہو اس کی بات معقول ہے، مدلل ہے، تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، وہ معقول اور مدلل نہیں ہے، تو اس کی بات چھوڑی جا سکتی ہے سوائے صاحب قبر کے. اور اشارہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف کہ آپ کی ہر بات لی جائے گی، آپ کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، چھوڑی نہیں کی جائے گی. یہی ہے ہماری کامیابی کی، یہی ہماری کامیابی کی علامت اور یہی ہماری کامیابی کا ثبوت. یہ انہوں نے کہا. اور ہر دور میں اتنا احترام تھا حدیث رسول کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان کو سب سے آگے رکھتے تھے. اندلس آپ جانتے ہیں یورپ کا ایک ملک ہے اندلس. بہت تعلیم یافتہ لوگ وہاں تھے، بہت تہذیب یافتہ لوگ تھے. اور وہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، پہلی صدی ہجری میں فتح کیا. چند ہزار لوگوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں فتح کر لیا. بہت دور تھا اندلس کا، اور مسلمانوں نے حکومت کی وہاں 800 سال. تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اندلس میں مالکی مذہب تھا، امام مالک کا. اس کے خلاف کچھ کہنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی. لیکن وہاں بیٹھ کر اس کی راجدھانی میں امام ابن حزم حدیث پڑھاتے تھے. تو کوئی شاگرد کبھی پوچھتا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مالکی مذہب کے خلاف وہاں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. تو ابن حزم اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس کو بتاتے تھے. تو ان کا کوئی شاگرد اٹھ کر پوچھتا. لیکن امام مالک کا تو قول یہ ہے، امام مالک کا فرمان تو یہ ہے، امام مالک کا فتویٰ یہ ہے. تو ابن حزم بے قابو ہو جاتے اور فرماتے انا اقول قال رسول اللہ وتقول قال مالک فلا عجب بعد ذلك اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور تم کہتے ہو مالک نے یہ کہا، مالک نے وہ کہا کہتے ہو. اس کے بعد تعجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، زمین پھٹ پڑے. قیامت کی وہ ساری آیتیں جو ہے وہ سب پڑھ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم جب آ جاتا ہے، جب سنا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد
کوئی چیز آدمی کو زبان بند کر لینا چاہیے اور اپنی رائے، اپنا علم اور اپنی تحقیق نہیں پیش کرنا چاہیے. اسی سے ہماری عبادتیں مقبول ہوں گی. یاد رکھیے آپ قرآن شریف کی ایک دو آیتیں ہیں آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ علماء کے درمیان رہتے ہیں اور علماء کے مواعظ اور بیانات سننے کا آپ کے اندر بہت جذبہ ہے. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ سورہ نور کی آیت ہے. تو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھو فرماتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائے اس کے مطابق اگر تم کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کے تم مستحق ہو جاؤ گے. اگر تم اس کے خلاف جاتے ہو، کتنا ہی اچھا تم سوچتے ہو اور کتنا ہی زیادہ اس سے بھی تم کرتے ہو، تو پھر وہ تمہارے کام نہیں آئے گا. اسی طرح سورہ محمد کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم. اس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، تم کو جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنا ہے، جو بھی احسان کرنا ہے، جو بھی خدمت کرنا ہے، تو تم دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. اس کے مطابق اگر تم کرو گے تو اس چیز میں برکت ہوگی، اس چیز میں قبولیت ہوگی اور وہ چیز کامیاب ہوگی. اور اس کی بجائے تم پہاڑ کی اتنی نیکی بھی کرو اپنے طور پر سوچ کر تو تمہارا عمل باطل ہو جائے گا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا عمل باطل ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کے مقررین جن کو ہم نے سنا انہوں نے بہت ساری باتیں اس سے ملتی جلتی بتائی ہیں آپ کے سامنے. تو ایک سورہ کہف کی ایک آیت، اخیر آیت میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ آدمی کو کامیابی کے لیے عمل صالح کرنا چاہیے. تو عمل صالح کیا ہے؟ صحابہ نے اور سلف نے اس کا معنی یہ بتایا کہ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. دو شرطیں بتائی، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر. عمل صالح یہی ہے. تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو عمل ہوگا عمل صالح ہوگا، وہی مقبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو آج دیکھیے میں جو تجزیہ کرتا ہوں آج امت مسلمہ کی حالت کا، میں نے آپ کے سامنے مختصر نقشہ پیش کیا کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں اور سارے مسلمان روتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالت اس قدر پتلی کیوں ہے، اس قدر کمزور کیوں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو کمزوری کہاں ہے اور کیوں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ تمہیں ہر حکم کو اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا چاہیے، اسی کے ذریعے تم کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن آج آپ دیکھیے احکام نبوت اور فرمان رسالت کی خلاف ورزی مسجدوں میں ہوتی ہے. اگر خلاف ورزی کا لفظ بڑا ہے تو اس کی پوری پابندی نہیں ہوتی. مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے، مدرسوں میں نہیں ہوتی ہے، دارالفتہ میں نہیں ہوتی ہے، دارالقضاء میں نہیں ہوتی ہے. یہ ایک حکم کی نافرمانی پر جنگ احد کا نقشہ بدل گیا جیسا کہ آپ نے دیکھا. اور ہم کتنے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، دیکھیں کتنے احکام میں ہم غفلت برتتے ہیں. یہ آپ دیکھیے یہی ہے آج ہماری ناکامی اور ہماری ذلت کے اسباب. ہمیں لوٹنا چاہیے اسی طرف. امام مالک نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں مسلمان اسی وقت کامیاب ہوں گے جب وہ پہلے دور کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے. اگر ہم اس ہر ایک چیز کو اس کا صحیح مقام دیں گے تو پھر ہماری کامیابی یقینی ہے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور دنیا کے سامنے یہ بات بتائی اور ثابت کیا کہ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو آج ہر مسلمان کی خواہش ہے دنیا کے اندر بھی باعزت جینے کی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور سرخ رو ہونے کی ہر مسلمان کی خواہش ہے. لیکن صرف خواہشوں سے زندگی بنتی نہیں ہے. آدمی صرف چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس سے زندگی بنتی نہیں ہے. ایک عربی شاعر نے کتنا اچھا شعر کہا، ترجو النجات ولم تسلک مسالکہ. تم عزت و سربلندی چاہتے ہو
لیکن عزت و سربلندی کی جو راہ ہے اس راہ پر تم چلتے نہیں ہو. ہر شخص کی خواہش ہے, عزت کی خواہش کسے نہیں ہے, نیک نامی کی خواہش کسے نہیں ہے, سربلندی کی خواہش کسے نہیں ہے. لیکن جب یہ خواہشیں ہیں تو ایک ایسی چیز حاصل ہوگی, یہ ہمیں جاننا چاہیے. ترجو النجات ولم تسلک مسالکھا, تم یہ سب چاہتے ہو, عزت و سربلندی چاہتے ہو, لیکن اس کے راستے پر نہیں چلتے. ان السفینۃ لا تجری علی الیبس, تم خشکی پر ٹھہری ہوئی کشتی پر سوار ہو, خشکی پر ٹھہری ہوئی کشتی پر تم سوار ہو اور چاہتے ہو کہ ہم وہاں جائیں یہاں جائیں, دنیا کی سیر کریں, یہ تم چاہتے ہو. کیا تمہاری خواہش کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ تو ایسی ہی بات ہے. تو اگر ہمیں کامیابی اور نیک نامی کی ضرورت ہے, جیسا ہمارے اسلاف نے حاصل کی, مٹھی بھر تھے وہ لوگ, کم تھی ان کی تعداد, ان کی طاقت کم تھی, سب کچھ بہت ساری چیزوں سے وہ محروم تھے. آج جو چیزیں حاصل ہیں مسلمانوں کو, ایسی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی, لیکن انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ان پر غالب آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. باقاعدہ ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے تھے کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں, ان کے پاس ہتھیار کم ہے, ان کے پاس جنگ کا تجربہ کم ہے, اس کے باوجود کیوں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو ریسرچ کرنے والے جو باقاعدہ اس کا جائزہ لیتے, انہوں نے کہا انہم یحبون الموت کما تحبون الحیات, فرمایا کہ لوگ موت سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو. تو یہ سب تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور یہ تعلیم صرف اس لیے نہیں کہ ہم دنیا جیسی چاہے کر لیں آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی, ایسی نہیں. ہم کو جو بتایا گیا کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں باعزت زندگی بسر کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں امامت کا, قیادت کا, خلافت کا, رہنمائی کا, ساری دنیا کو راستہ بتانا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ ہماری امت کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں, تو ہماری امت تمام امتوں کی سردار ہے. تو امتوں کی سرداری اس لیے عطا کی گئی ہے کہ ہم سب کو راستہ بتانے والے ہوں گے, ہم سب کی قیادت کریں گے, سب کی امامت کریں گے. ہمیں کوئی ستائے, ہمیں کوئی تھکائے, ہمیں کوئی پریشان کرے, کوئی ہمارے مال کو لوٹ لے, کوئی ہماری جانوں کے ساتھ کھیلے, کوئی ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھولے, کوئی ہماری مسجدوں کے ساتھ, کوئی ہماری حکومتوں کے ساتھ کھیلے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہیں پیدا کیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. میں اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اور مناسب وقت پر اس عنوان کا انتخاب فرمایا. اس عنوان کی گہرائی کو ہر ایک مسلمان کے دماغ میں اتارنا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے اور ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.